بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، عربی گرامر کے حوالے سے آج کی اس گفتگو میں ہم مرفوعات کی اقسام بیان کریں گے۔ عربی میں آپ ماشاءاللہ جو سن رہے ہیں ان کو اب کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ آ گئی ہوگی کہ تین حالتیں ہوتی ہیں کسی بھی لفظ کی یا اسم کی: حالت رفع، حالت نصبی اور حالت جری۔ اب اسی طریقے سے جو عوامل ہیں، عمل کرنے والے ہیں یا جن کے اوپر وہ اثر ہوتا ہے، یعنی اس کو مرفوع بولا جاتا ہے یا منصوب بولا جاتا ہے یا مجرور بولا جاتا ہے جی۔ تو مرفوعات جو ہیں ان کی جو قسمیں ہیں وہ 8 ہیں، منصوبات کی قسمیں 12 ہیں اور مجرور صرف 2 ہیں جی۔ مجرور بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں، لیکن جو مرفوعات ہیں وہ 8 ہیں۔ تو ان 8 کے نام ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مرفوع کی پہلی قسم ہے مبتدا۔ ہر مبتدا اس کے اوپر رفع آئے گا یعنی پیش پڑا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے خبر۔ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ مبتدا اور خبر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، تو یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے فاعل۔ فاعل تیسرے نمبر پر ہے اور نائب فاعل چوتھے نمبر پر ہے۔ عربی کی میں یہ مشہور قول ہے جی کہ کل مرفوع فاعل، کہ ہر کل فاعل مرفوع جی، کل فاعل مرفوع، کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے جی۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے افعال ناقصہ کا اسم۔ یہ انشاءاللہ آگے ہم اس کو بیان کریں گے، افعال ناقصہ کون کون سے ہیں۔ اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کا اسم بھی ہوتی ہے اور خبر بھی ہوتی ہے، تو اسم جو ہے اس کا مرفوع ہوتا ہے جی۔ حروف مشبہ بالفعل، ایسے حروف بھی ہیں جو ہیں تو حرف لیکن ان کی فعل کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، انا کانا لاکنہ لیت لعل، اس قسم کے وہ انشاءاللہ اس کی گفتگو بھی آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے جی۔ ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم، یہ بھی ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہ 7واں نمبر ہے۔ 8ویں نمبر پر لا نفی جنس کی خبر۔ ایک عمومی طور پر ایک لا ہوتا ہے جی، اس نہیں کے معنی میں آتا ہے، ایک ہوتا ہے لا نفی جنس کا۔ تو لا نفی جنس کی جو خبر ہوگی وہ بھی مرفوع ہوگی۔ تو یہ مرفوعات کی کل 8 قسمیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کو آگے جا کر ہم کچھ تفصیل کے ساتھ بھی ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ شکریہ والسلام۔ حضور شکریہ۔